اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کا درخشان ماضی یاد دلایا ہے، ماضی کی عظمت اور غلبہ، اور یہ بھی یاد دلایا ہے کہ یہ سب کچھ فضیلت و برتری تمہاری عالمین کے اوپر، یہ ان نعمتوں کے طفیل تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مسلسل عطا کی ہیں، مادی اور معنوی نعمات، کہ جن کا اب قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر چھیڑنا ہے اگلی آیات کے اندر۔ وہ نعمات جو بنی اسرائیل کے شامل حال ہوئیں، جیسے انبیاء کرام تواتر کے ساتھ ان کے اندر مبعوث ہوئے، ان انبیاء پر مسلسل آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کو فراوان معجزات دیے، ایسے معجزات جو لوگوں کی عملی سماجی زندگی پر اثر انداز ہوتے تھے، نہ فقط حیرت ناک تھے بلکہ عملی زندگی میں لوگوں کے لیے وہ مشکل کشا بھی تھے ان کے لیے۔ اور اسی طرح غلامی محکومی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی، ان کے دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے غرق کیا، نابود کیا، کمزور کیا، اور انہیں وسائل مادی عطا کیے، حکومتیں اور اقتدار اعلیٰ عطا کیا۔ یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلائی ہیں، اور ساتھ ہی اگلی آیات میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان نعمات کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے ہمیشہ عصیان و تمرد اختیار کیا ہے، اور نہایتاً ان نعمتوں سے محروم ہوئے ہیں، اور نعمتوں سے محرومیت کا نتیجہ ماضی کی عظمت بھی ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں، اور ذلت و رسوائی و پسپائی کی زندگی تک پہنچائے ہیں۔ یہ ماضی انہیں اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ تمام نظام و تمام وسائل و تمام اسباب جو ماضی میں تمہاری عظمت کا باعث تھے، جن سے تمہیں غلامی سے نجات ملی اور عروج ملا تمہیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آج بھی موجود ہے، اللہ تمہارا رب ہے، اور ربوبیت اللہ تمہارے لیے اور دیگر تمام مخلوقات کے لیے آج بھی موجود ہے۔ وہ جتنے وسائل اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیے، وہ آج بھی اللہ کی قدرت میں ہیں، اور جیسے اس وقت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی و معنوی نعمتیں دی ہیں، وہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اور انہی میں سے ایک نعمت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہے، اور قرآن کریم کی صورت میں ہے، اور اس شریعت خاتم کی صورت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور سابقہ نعمتیں جنہیں بروئے کار لا کر تم غلامی محکومی سے نکل کر اقتدار کے اوج و عروج پر پہنچے ہو، آج بھی وہ سب کچھ تکرار ہو سکتا ہے اگر تم آج بھی اللہ کی ان نعمتوں کو پہچانو اور
دستورات و احکام الہی کو بروئے کار لاؤ۔ اس باس میں ایک بہت ہی اہم پہلو موجود ہے جو انشاءاللہ آگے اپنے مقام پر انشاءاللہ کوشش ہوگی اس کو تفصیل سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں، چونکہ یہاں پر وہی قانون مثال کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس قانون کا عنوان یہاں اس آیت میں مذکور نہیں ہے، اور وہ سنت اللہ ہے۔ جیسا آیات کے اندر ہے، مومنین کو حکم ہے کہ آپ زمین میں گردش کریں اور زمین میں گزشتگان کی عاقبت و انجام کو دیکھیں کہ وہ کون لوگ تھے، کیسے وجود میں آئے، کیسے انہیں عروج ملا، طاقت و اقتدار ان کو نصیب ہوا، اور کس طرح وہ اوج و اقتدار گنوا بیٹھے اور محروم ہوئے اور ذلت و پستی کا شکار ہوئے۔ یہ تاریخ ہے جو قرآن کریم بتا بھی رہا ہے، اور مومنین کو اس تاریخ کی طرف رجوع کرنے کا حکم بھی دے رہا ہے، اور یہیں سے وہ موضوع قرآن کریم کا نمایاں ہوتا ہے، جس کی ایک مثال یہاں پر ذکر کر دی گئی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہاں بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ماضی یاد کرو، اس کو ذہن میں حاضر کرو، اپنی یادداشت میں اس کو زندہ کرو، غفلت ترک کرو، فراموشی سے باہر آؤ کہ وہ کون سی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیں جس سے تم عالمین پر برتری پائی تم نے۔ اور دیگر آیات میں تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی گردش کا حکم دیا ہے، یعنی ماضی میں جھانکنے کا حکم دیا ہے، ماضی میں غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ انسانوں ماضی کے گزرے ہوئی انسانی نسلوں کے تاریخ میں آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت موجود ہے، وہ منبع ہیں، یعنی تاریخ انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے ایک منبع کے طور پر قرآن کریم نے ذکر کی ہے تاریخ کو۔ اور یہ بھی از جملہ وہ موضوع ہے جسے علماء تفسیر و علماء اسلام قرآن سے استنباط کرنے میں زیادہ موفق نظر نہیں آتے، یعنی تفاسیر میں یہ موضوع تاریخ کا اور تاریخ کا وہ عنوان منبع ہدایت ہونا اور فلسفہ تاریخ، یہ موضوع ہمیں تفاسیر قرآن میں نظر نہیں آتا، چونکہ یہ موضوع بھی اس وقت انسان کے مد نظر آتا ہے یا قرآن کی آیات میں اس وقت سامنے انسان کے آتا ہے یا ذہن میں آتا ہے جب ہمیں قرآن سے ہدایت درکار ہو، ہدایت کے درپے ہوں، نہ کہ فرقے کی تائید کے درپے ہوں۔ جو موجودہ رجحان ہے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ فرقے کی تائید ہے، اپنے گروہ کی تائید ہے، جس طرح قرآن نے خود فرمایا ہے کہ احزاب ہیں، لوگ احزاب میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں، اور پھر ہر فرقہ فارحون بما لدیہم کل حزب فارحون بما لدیہم، جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر مفرح ہے، اسی پر خوشحال ہیں اور اسی پر اترا رہے ہیں۔ اس دیدگاہ سے، اس نظر سے قرآن کی طرف رجوع کریں تو نہ تاریخ نظر آتی ہے، نہ تاریخ کا فلسفہ نظر آتا ہے، نہ تاریخ بعنوان منبع آئندہ نسلوں کی ہدایت کا منبع کے طور پر نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ہم جس طرح قرآن کا خود فرمانا ہے کہ کتاب ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ یا دیگر سورہ بقرہ ہی کی آیت میں ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے، ھدی للناس ہے، وبینات ہیں من الہدی والفرقان۔ یہ کتاب کا تعارف ہے، یہ قرآن کا تعارف ہے، وہ کتاب جو رمضان میں ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہے اور ھدی للناس ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ہدایت سماجی
انسانی زندگی کو مکمل طور پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور انفرادی زندگی سماجی زندگی کے ضمن میں ایک پہلو یا ایک شعبہ زندگی کا قرآن میں لحاظ کیا گیا ہے، نہ کہ انفرادی زندگی اصل ہے اور سماجی زندگی اس کا حاشیہ ہو۔ اور قرآن نے کبھی کبھار سماجی زندگی کی طرف بھی انسان کی توجہ دلائی ہو، بلکہ تمام خطابات قرآن وہ انسانی سماج اور انسانی اجتماع کے لیے ہیں، لیکن اس اجتماع کے اندر اس کی آغوش میں موجود انفرادی زندگی، اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے اس اصل کے ضمن میں۔ اور ہدایت کی کتاب ہے، دوم سماجی ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ دو خصوصیات جب تک قاری قرآن، تالی قرآن، مفسر قرآن نہیں مد نظر رکھتا، اس وقت تک اس کو قرآن کی تاریخ کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وقت تک ہم تاریخ کو یعنی یہ نہیں ادراک کر سکیں گے کہ تاریخ کو قرآن نے منبع ہدایت کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ تاریخ جو خود قرآن نے پیش کی ہے بطور منبع ہدایت، یا وہ تاریخ جو قرآن نے نہیں پیش کی، چونکہ ساری تاریخ تو قرآن نے نہیں ذکر کی، انبیاء صرف انبیاء ذکر کیے ہیں یا انبیاء کی اقوام، اور وہ بھی سارے انبیاء و ساری اقوام نہیں ہیں، جیسا کہ روایات میں ہے 1,24,000 انبیاء ہیں، پیغمبر آئے ہیں، لیکن قرآن میں 24 کا یا 25 کا ذکر ہے۔ اسی طرح تاریخ بشر میں ایسی نسلیں، ہزاروں نسلیں ابھی تک گزر چکی ہیں، لیکن ان میں سے فقط چند ایک کا ذکر ہے، اور نمایاں طور پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ وہ جتنی تاریخ قرآن نے نہیں ذکر کی، وہ اقوام جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن ماضی میں یہ نسلیں گزری ہیں اور اپنی سرنوشت و سرگزشت اپنی گزار کے اور اپنی تاریخ چھوڑ کے صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی ہیں، ان کا تذکرہ بھی اسی طرح منبع ہے آنے والی نسلوں کی ہدایت کا۔ یا مثلاً ہم جغرافیائی طور پر دیکھیں، زمانی لحاظ کے بجائے جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں کہ قرآن کریم نے جن اقوام کا اور انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان سب کا تعلق مشرق وسطیٰ سے ہے۔ جو علاقہ انبیاء کا تھا، یعنی فلسطین اور اس کے محور میں، اس کے اردا گرد جو علاقہ ہے، ایک طرف تو سمندر ہے، اس کے ظاہر ہے اس طرف آبادی نہیں تھی، لیکن دوسری طرف آبادی تھی، اس خطے کے دوسری طرف آبادی تھی۔ اس آبادی کے اندر بھی محدود علاقہ جو انبیاء کی سرزمین تھا، اسی کا ذکر ہے۔ اس قومیں بھی یہیں پہ گزری ہیں، قوم عاد یہیں پہ گزری ہے، قوم نوح یہیں پہ گزری ہے، قوم ابراہیم یہیں پہ گزری ہے، باقی اقوام ساری بنی اسرائیل یہیں پر ہیں، اور مسلمان بھی اسی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں۔ اور باقی جو سرزمینیں ہیں جن پر اس خطے سے زیادہ آبادی آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی، جیسے بر صغیر ہے، جیسے چین ہے، جیسے یورپ ہے، مغرب ہے، جیسے افریقہ ہے، جیسے امریکہ ہے، خب یہ خطے آبادی والے تھے۔ آج آبادی کی تعداد ان کی بتاتی ہے کہ ان کی آبادی بھی اسی وقت سے موجود تھی، لیکن ان کا ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں۔ لیکن انسانی نسل ہے اور انسانی تاریخ ہے ان کی بھی، ان کے ہاں بھی مسلماً یہ ہدایت کے اسباب موجود تھے، جیسا کہ بعض تذکروں میں آتا ہے، قرآن میں نہیں ہے، کتاب آسمانی میں نہیں ہے، روایات میں بھی نہیں ہے، لیکن تاریخوں میں تذکرہ آتا ہے کہ وہ انبیاء جو چین میں گزرے ہیں، جنہیں آج چین کے مذہبی پیشواؤں میں شمار کیا جاتا ہے، یا وہ بڑی شخصیات جو ایران میں گزری ہیں، اور اسی طرح ہندوستان میں جو بڑی شخصیات گزری ہیں جنہیں
پرستش کیا جاتا ہے یا جن کے ناموں پر مذاہب آج بھی موجود ہیں، ادیان ہیں، ان کے بارے میں تاریخ میں جو اقوال ہیں تو ان میں لگتا ہے کہ یہ بھی انبیاء تھے اپنے زمانے کے، لیکن ان کے آثار جس طرح ایک دین کے ہوتے ہیں وہ باقی نہیں رہے اور انہوں نے ایک مقامی تہذیب کی شکل اختیار کر لی۔ لیکن ان کی تعلیمات سے لگتا ہے کہ یہ تعلیمات بھی ملتی جلتی تعلیمات ہیں آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے۔ اور جس طرح قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ آسمانی کتابیں بھی تحریف ہوئی ہیں، جن اقوام کے ہدایت کے لیے آئی تھیں انہوں نے ان کو بدل دیا ہے، اسی طرح ان خطوں میں جو انبیاء آئے ہیں اور ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کی تعلیمات اور ان کی کتابیں بھی رد و بدل کا شکار ہوئی ہیں، اور آج وہ ایک آسمانی دین کے طور پر شناخت نہیں کی جاتی ان کی تہذیبیں۔ لیکن ایسے شواہد قرائن موجود ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ بعض محققین تاریخ یا بعض محققین ادیان شناسی نے یہ رائے پیش کی ہے کہ یہ سب آسمانی ادیان تھے، اور یہ بڑی شخصیات جن کے نام آج مختلف تہذیبوں میں ہیں یہ انبیاء تھے اپنے زمانے کے، ایک رائے کے طور پر، ایک قول کے طور پر، جبکہ قرآن میں یا منابع دین میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ہے، تاریخ میں ان کا مسلم ذکر ہے۔ وہ تاریخ بھی منبع کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی یوں نہیں کہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ منبع ہے ہدایت کا، یہاں فرعون یہاں اس خطے میں پیدا ہوا ہے یا اس کے قریب اس سے جڑے ہوئے مصر کے علاقے میں اس کا ذکر ہے، چونکہ بنی اسرائیل وہاں تھے، ضمناً فرعون کا بھی ذکر آ گیا بھائی کہ وہ افریقہ میں تھا، یا دیگر جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو حکومتیں تھیں، روم و ایران کا ذکر ہے قرآن کریم میں، لیکن روم اور ایران کے اندر موجود آگے جو سلسلے تھے ان کا ذکر نہیں ہے وہاں پر، وہ تفصیلات نہیں ہیں، چونکہ تمام زمین پر انسانیت کا ذکر ضروری نہیں ہے، اگر ہوتا تو یقیناً قرآن میں آ جاتا۔ ایک محدود خطہ انتخاب کر کے اور اس کے محور میں قرآن نے ہدایت پیش کی ہے تو یہ کافی ہے باقی تمام زمین کے بشریت کے لیے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ تو مشرق وسطیٰ کی ہدایت ہے یا عربی زبان والے ممالک یا عوام کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہندی، چینی، غربی، افریقی، امریکی اور دیگر خطوں میں آباد علاقوں کے لیے اس کے اندر ہدایت نہ ہو۔ اسی بنیاد پر کہ تاریخ اسی وجہ سے منبع ہے انسان کی ہدایت کے لیے، تاریخ انسانیت کی تاریخ، نسل انسان کی تاریخ منبع ہے ہر انسانی نسل کی ہدایت کے لیے، اور اس میں جو مبنا، جو قاعدہ، جو اصل ضابطہ کار فرما ہے، یعنی جس قانون کی بنا پر تاریخ منبع ہدایت شمار ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر قرآن نے تاریخ کو پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہوں، جس عہد و زمان میں ہوں، جس مکان میں ہوں، انسانی حقیقت مشترک ہے، ایک ہے، انسانی فطرت ایک ہے، انسانی خلقت کا نظام ایک ہے، انسانی خصوصیات مشترک ہیں تمام انسانوں کے مابین، گزشتہ انسان ہو، موجودہ انسان ہو، آئندہ انسان ہو، یا جغرافیائی لحاظ سے منقسم انسان ہو، مختلف براعظموں میں اور مختلف ممالک میں اور علاقوں میں اور خطے میں آباد لوگ ہوں، ان سب کے اندر یہ بنیادی چیز ہے، مشترک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زمین پر انسانوں کے لیے ایک قاعدہ قانون بنایا ہے، نہ کہ خطوں کے لحاظ سے الگ الگ قواعد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کہا ہے، اور باقی انسانوں کو اس تاریخ میں رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سیروا فی الارض فانظروا، زمین پہ جاؤ، گردش کرو، مطالعہ کرو،
غور کرو، دقت کرو اور نگاہ کرو کہ ان لوگوں کی عاقبت کیا ہوئی جو پہلے آئے تھے، یعنی وہ معاشرے کیسے وجود میں آئے، ان معاشروں نے کیسے ارتقا کیا، کیسے منظم ہوئے، کس طرح سے وہ عروج پہ پہنچے، کس طرح زوال کا شکار ہوئے، اور عروج پہ جب پہنچے کن عوامل و اسباب کے نتیجے میں پہنچے، زوال پذیر ہوئے کن عوامل اور اسباب کے نتیجے میں ہوئے۔ یہی چیزیں آپ زمین میں گردش کرو، غور کرو، فکر کرو اور سمجھو کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ خوب اس کا ہمیں کیا فائدہ، گزشتہ لوگ کس طرح منظم ہوئے، کس طرح منسجم ہوئے، کس طرح معاشرت سماج تشکیل دیا، اور کیسے مقتدر اقتدار میں کیسے آئے، ترقی کیسے کی، اور پھر زوال پذیر کیسے ہوئے۔ ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ وہی عوامل، وہی اسباب، وہی مبانی، وہی بنیادیں عملی و علمی ہمارے لیے بھی وہی ہیں، چونکہ ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام نوع انسان کے لیے۔ البتہ اس بیچ میں انسانی تمدن، انسانی تہذیب، انسانی ترقی، انسانی زندگی کے وسائل، ان میں ہر دور میں فرق آیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو شاید ہر 20 سال بعد انسان کی زندگی میں ایک ظاہری وسائل کے لحاظ سے تبدیلی آئی ہے، تحول آیا ہے۔ 20 سال پہلے وسائل اسباب کچھ اور ہوتے ہیں، 20 سال کے بعد وسائل و اسباب کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ہم گزشتہ صدیوں سے جو باقی ماندہ آثار ہیں تعمیرات کے، انہی کو دیکھیں ہم تو ہمیں یہ طرز تعمیر اور تعمیر کے نمونوں میں فرق نظر آتا ہے۔ تعمیرات میں استعمال ہونے والا مواد، تعمیرات کی شکل و نقشے، اور تعمیرات کے اندر ملحوظ خصوصیات، یہ ساری بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں، مختلف نظر آتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تدریجاً انسانی معاشرہ تجربوں سے بہتر تعمیر کی طرف متوجہ ہوتا گیا ہے اور اس کو بروئے کار لاتا گیا ہے، نہ کہ شروع دن سے یہ تعمیر، طرز تعمیر اور یہ مہارتیں انسان کے پیش تھیں اور شروع دن سے یہی کچھ کر رہا ہے۔ یہ مسلسل انسانی زندگی کے تجربات کا نتیجہ ہے۔ بس اس وجہ سے تاریخ کو قرآن کریم نے ایک منبع کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں خود تاریخ کو بھی موضوع بنانا، یعنی قرآنی موضوعات میں سے ایک اہم موضوع جس کو علوم نے لے کر پروان چڑھانا ہے دیگر موضوعات کی طرح، جو مختلف علوم نے قرآن سے لے کے ان کی بھرپور پرورش کی ہے اور انہیں بہت ہی عظیم علم کی شکل دے دی ہے، اسی طرح ان موضوعات کی پرورش کی بھی ضرورت ہے توجہ کے بعد، جس میں سے ایک خود تاریخ ہے، فلسفہ تاریخ اور قواعد و قوانین تاریخ۔ تاریخ کے قواعد کو غیر اسلامی، غیر دینی علماء نے زیادہ توجہ کی ہے دینی و مذہبی علماء کی نسبت۔ غیر مذہبی علماء نے زیادہ تاریخ کو مطالعہ کیا ہے، خصوصاً اسی متأخر دور میں تاریخ کی طرف جو توجہ ہوئی ہے وہ خود تاریخی لحاظ سے بہت ہی مہم اور ممتاز ہے۔ گزشتہ ادوار میں ہمارے پاس ہزاروں سال پہلے کی میراث علمی موجود ہے آج، جیسے فلسفہ موجود ہے، ہزاروں سال قدیمی آراء و نظریات انسان کی علمی میراث، جس طرح طب میں ہزاروں سال پرانی علمی میراث موجود ہے، جس طرح فلکیات کے بارے میں ہزاروں سال پرانی میراث علمی موجود ہے، طبیعیات کے بارے میں ہزاروں سال پرانی میراث آج بھی محفوظ ہے، اور بہت سارے قدیم علم ایسے ہیں جو اپنی اصالت، حجیت اور اعتبار پر باقی ہیں، ختم نہیں ہوئے، یہ نہ کہ ان کی حیثیت آج ختم ہو گئی ہے، وہ اسی طرح باقی و برقرار ہیں۔ جیسے ریاضیات ہیں، ہم اگر ریاضیات کو تاریخ میں دیکھیں تو ہزاروں سال قدیم ریاضی کے اصول آج بھی اسی طرح حجیت رکھتے ہیں جس طرح اس وقت ہے، یعنی ذرا برابر ان میں کوئی
فرق نہیں آیا، کوئی خلل نہیں آیا، کوئی چیز ان کی باطل ثابت نہیں ہوئی۔ اور متعدد اس طرح کے علوم ہیں جو ہزاروں سال پرانی میراث ہے انسانوں کے پاس، لیکن تاریخ شناسی ایسے نہیں ہے کہ ہمیں گزشتہ جو فلاسفہ ہیں یا فلک شناس لوگ ہیں یا دیگر علوم کے ماہرین ہیں ہزاروں سال پہلے کے، ان کے ہاں ہمیں تاریخ یا فلسفہ تاریخ بھی موضوع کے طور پر نظر آتا ہو، یا تاریخ سے مربوط علوم جیسے علم الاجتماع ہے، جیسے تاریخ شناسی ہے، سوشیالوجی ہے، یہ بہت قدیمی تاریخ نظر نہیں آتی۔ یہ علوم وہ ہیں جن کی طرف دیر سے انسان کی توجہ ہوئی ہے، اور جب توجہ ہوئی ہے تو غیر دینی علماء نے، علماء دین کے علاوہ جو دیگر علوم سے تعلق رکھتے تھے، ان کی توجہ زیادہ گہری گئی ہے۔ ہم گزشتہ 200 سالوں سے اگر لحاظ کریں تو ہمیں ایسے منفرد آثار علمی نظر آتے ہیں تاریخ بشر میں جنہوں نے معاشرہ کو موضوع قرار دیا ہے، اور معاشرہ سے مربوط علوم کو، از جملہ تاریخ کو، اور اسی میں انہوں نے مفید ابحاث بھی کی ہیں اور قابل مناقشہ، قابل اعتراض اور قابل اشکال موضوعات بھی چھیڑے ہیں۔ یوں نہیں کہ جو کچھ انہوں نے تاریخ کے بارے میں یا سماج کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ سب درست ہے نا، علمی اصولوں کے مطابق کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، کچھ باتیں ان کی قابل مناقشہ ہیں، جیسا کہ ان کے معاصر لوگوں نے بھی ان پر اشکالات وارد کیے اور آج بھی ان پر نقد و تنقید کا عمل جاری ہے۔ اور اس سے کسی چیز کی اہمیت ختم نہیں ہوتی۔ اگر بعد میں مرحلہ نقد و تنقید میں کوئی چیز ثابت ہو جائے اس کی کہ وہ درست قانون نہیں تھا، تو اس سے اس کی علمی اعتبار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں، پہلے کی طرح آج بھی مسلمات میں سے ہیں، علمی مسلمات میں سے ہیں، نہ عوامی مسلمات میں سے۔ جب کہتے ہیں یہ چیز مسلم ہے، یعنی علماء کے ہاں یا مفکرین کے ہاں یا محققین کے ہاں مسلمات میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک تاریخ کا اپنا قانون ہے، قانون حرکت، کہ خود تاریخ کی ایک اپنی حرکت ہے، تاریخ حرکت میں ہے۔ جیسے سماجیات کے قوانین ہیں، عمرانیات کے قوانین ہیں، جو علم الاجتماع، جامعہ شناسی یا علم الاجتماع یا سوشیالوجی اسے ان قوانین کو بحث کرتی ہے، پیش کرتی ہے، کھولتی ہے، اسی طرح تاریخ کے بارے میں بھی یہ موضوعات ہیں کہ تاریخ کی خصوصیات کیا ہیں، تاریخ کا عمل کیا ہے۔ اس میں سب سے جو نمایاں بحث کی ہے وہ کمیونزم کے بانیوں نے اور کمیونزم کے قائلین لوگوں نے، اہل علم نے سب سے زیادہ اس موضوع کو پیش کیا ہے، چھیڑا ہے۔ دوسروں نے فی الجملہ ان کی باتوں سے اتفاق کیا ہے، لیکن بعض پہلوؤں سے ان پر نقد بھی کیا ہے، تنقید بھی کی ہے، کہ تاریخ کا ایک اپنا مسلسل عمل ہے، اور وہ عمل تاریخ سے مراد یعنی انسانی تاریخ، انسان کی سماجی تاریخ، انسانی سماج تاریخ کے اس راستے پر اس کے یہ قوانین ہیں۔ ان قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ انسانی سماج حالت حرکت میں ہے، تغیر کی حالت میں ہے۔ جس طرح مادہ کے بارے میں قانون ہے طبیعیات کا، فزکس کا، کہ مادہ ثابت امور میں سے نہیں ہے، متغیر میں ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، شکلیں بدلتا ہے، حالتیں بدلتا ہے۔ اسی طرح جب طبیعیات کے اندر ہی ایک اور قانون ہے، جیسے بعض لوگوں نے انسانی خلقت کے بارے میں بھی تطبیق کیا، جیسے ڈارون نے، وہ قانون بھی اپنی جگہ۔ اب انسان کے لیے اس میں بحث ہے کہ جو کچھ انہوں نے انسان کی تاریخ بیان کی ہے کہ انسان کس طرح سے تکامل کرتا ہوا، تکامل نوعی کرتا ہوا، حیوانی تکامل کے نتیجے میں انسانیت تک یہ ارتقاء کا سلسلہ پہنچا ہے۔ یہ بحث قابل مناقشہ ہے، جیسا کہ اس میں ہوئی بھی ہے، مناقشہ ہوا بھی ہے،
اور قرآن نے جس طرح انسان کی خلقت کا ذکر کیا ہے اس حساب سے ظاہر ہے وہ نظریہ زیادہ موزوں نہیں ہے، لیکن باقی جو اس کے اندر باس ہے انسان کے علاوہ، باقی جو تکامل کی باس ہے وہ درست باس ہے، وہ تجربے سے ثابت ہے، دلیل سے ثابت ہے، عقل سے ثابت ہے، مشاہدہ سے ثابت ہے کہ انسان کے ارد گرد جو ماحول ہے طبیعت، یہ حالت تغیر میں ہے، تحول ہے، اس کے اندر تبدیلی اور حرکت میں ہے، اور تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ تکامل کی حالت میں بھی ہے، یعنی ہر آنے والی شے وہ پہلی سے زیادہ بہتر بنتی جا رہی ہے، طبیعت خود اس کو بہتر کی طرف جا رہی ہے، پورا یہ سلسلہ کائنات کا یہ تکامل کی صورت میں ہے۔ اور اسے فلاسفہ نے خصوصاً صدر المتعلقین نے زیادہ وضاحت کے ساتھ اور پختہ دلیلوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انہوں نے حرکت جوہری، حرکت جو تمام کائنات میں، تمام مادی کائنات کے اندر حرکت تکاملی، حرکت جوہری کو ثابت کیا، اور یہ بیان کیا ہے کہ تمام کائنات اپنے ذرات سمیت تکامل کی طرف جا رہی ہے، حرکت میں سکون نہیں ہے کسی جگہ بھی۔ اور پھر اسے بعض دیگر علماء طبیعت نے زیادہ اپنے شعبوں کے لحاظ سے کھول کے بیان کیا ہے۔ لیکن سماجی جو حصہ ہے، چونکہ طبیعت کا حصہ نہیں ہے سماج عمرانیات کا حصہ ہے، سماج ایک اعتباری اس حقائق کا حصہ ہے، نہ کہ فزیکل یا جسمانی حقائق میں سے نہیں ہے۔ خب سماج خود ایک حقیقت ہے، اور اس کے اندر بھی یہی قانون لاگو ہے، قانون تغیر اور قانون تکامل۔ تغیر یعنی سماج بھی مسلسل حرکت میں ہے، ایک حالت میں ساکن اور ثابت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تغیر جو سماج کا ہے یہ تکامل کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو مارکس اور دیگر اس کے ہم فکر لوگوں نے اپنے اصطلاحات کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سماج کے اندر ایک حرکت موجود ہے، ڈائلیکٹلی حرکت موجود ہے، اور اسی قانون ڈائلیکٹک کے تحت یہ سماج بنتا ہے، اور اس کے اندر مزاحمت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ مزاحمت کے نتیجے میں پھر ایک نئے شکل میں چلا جاتا ہے، جس کو قانون جدلیات کہتے ہیں، سماجی جدلیاتی منطق جو انہوں نے بیان کی ہے۔ اب وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے مبانی پر بیان کی ہے، ظاہر ہے انہوں نے دین سے یہ منطق نہیں لی، قرآن سے نہیں لی، آسمانی کتابوں سے، انبیاء کی تعلیم سے نہیں لی یہ بات، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں یا انبیاء کی تعلیمات میں سماج کا یہ پہلو نظر انداز ہوا ہے، باقاعدہ بیان ہوا ہے، لیکن علماء دین نے، علماء قرآن نے، علماء اسلام نے اس کو نظر انداز کیا ہے۔ پہلے عالم جنہوں نے اس موضوع کی طرف توجہ کی ہے وہ ابن خلدون ہیں، جنہوں نے اس پہلو کو قرآن سے ہی سمجھا ہے اور تعلیمات دین سے، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ قوانین اور اصول وضع کیے ہیں، لیکن ان کے بعد یہ موضوع پھر اس ترتیب سے آگے نہیں بڑھا کہ ہم قرآن کریم سے یہ ساری اصول و مبانی اس کے حاصل کر کے، جیسے علم فقہ ہے، جیسے علم کلام ہے، جیسے دیگر اسلامی علوم ہیں، اس طرح عمرانیات کو بھی ہم اسلامی بنیادوں پر اور دینی بنیادوں پر تدوین بھی کریں اور تبیین بھی کریں۔ ابن خلدون پہ کام رک کے آگے کسی نے بڑھایا نہیں۔ بعد میں آنے والے علماء نے فقط یہ اگر توجہ بھی کی ہے تو اس حد تک توجہ کی ہے کہ ابن خلدون نے یہ علم شروع کیا، صرف اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا۔ البتہ متاخر یا معاصر بعض علماء ہیں، ان کے کلام میں اور ان کی تجزیوں میں کافی مواد ہم لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس موضوع کو بہتر بیان کیا، لیکن ایک مستقل علم کی حیثیت دینا ابھی باقی ہے، یعنی مستقل ایک اسلامی علم یا قرآنی منبع سے حاصل کردہ علم کی حیثیت باقی ہے، کہ یہ انشاءاللہ اپنے محل میں بحث ہوگی اور ضروری بحث ہے، یہ خود قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری بحث ہے یہ، چونکہ قرآن نے یہ
ضابطے اور یہ قوانین سماجی بیان فرمائے ہیں۔ یہاں پر اس قانون کی ایک مثال ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہیں، ان کو ان کا ماضی، ان کی تاریخ یاد دلائی جا رہی ہے کہ اپنی تاریخ یاد کرو، اس کو ذہن میں حاضر کرو، کہ ذکر اور تذکر پہلے بات کر رہے ہیں ہم، غفلت کے مقابلے میں ہے۔ ذکر انسانی ذہنیات کا یا انسانی معلومات کا یا انسانی آگاہی کا وہ حصہ ہے جس کے مطابق انسان حرکت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ اس آگاہی کے حصے کو ذکر کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہم یادداشت کرتے ہیں، یعنی وہ امور جو انسان کی یاد میں ہیں، جو انسان کے روزمرہ امور کی بنیاد ہیں، یعنی وہ تصورات اور وہ تصدیقات جو انسان میں ارادے کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں، یعنی حاضر شعور میں حاضر مد نظر اور انسان کی قوت ذاکرہ کے اندر ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ فعال و مؤثر معلومات، ان کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں غفلت ہے، یعنی وہ حصہ جو انسان کے تصوری یا تصدیقی علم جو انسان نے کسی زمانے میں پڑھا سیکھا لیکن بھول گیا، اس موضوع کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ مثلا ہم روزمرہ اپنی زندگی کو دیکھیں تو روزانہ ہم کچھ معین کام کرتے ہیں، ہم کہ روزانہ کا ہر انسان کا طے ہے، اس کے ذہن کے اندر طے ہے یہ نظام کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، اٹھ کے پہلا کام کیا کرنا ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے، تیسرا کام کیا کرنا ہے، اور اس طرح میں نے رات تک اور آخری کام کیا کرنا ہے۔ یہ انسان کے ذہن میں ارتکازی طور پر یہ چیزیں، ہر انسان کا ایک اپنا ذہنی نظام الاوقات، ایک ٹائم فریم اس طرح سے بنا ہوا ہے۔ یہ کیسے بناتا ہے انسان کہ میں نے روزانہ صبح اٹھ کے یہ طے شدہ چیز کہاں طے ہوئی ہے، کس نے طے کی ہے؟ یہی انسان کے ذکر کہلاتا ہے، یہی انسان کا ذاکرہ ہے، یہی وہ امور ہیں جو انسان کے شعور میں اور ذہنیت کے اس حصے میں ہیں جن کو انسان نے باقی معلومات سے الگ کر کے ان کو ایک الگ صفحے پہ درج کر لیا ہے۔ جیسے روزنامچہ ہوتا ہے، آج کل ترتیب ہے، مثلا جو منظم دفاتر ہیں، ادارے ہیں، ان کے اندر کارکن یا ان کے مدیر وہ اپنے لیے، اپنے ادارے کے لیے روزانہ کا ایک یادداشت کرتے ہیں کہ اپنے فرائض ذمہ داریاں ہر روز کے حساب سے ہفتے کے دن تقسیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مقاصد ہیں، ان مقاصد کے لیے ہم نے یہ عمل کرنا ہے، تو وہ اپنی نوٹ بک پر یا اپنے دفتر یادداشت میں یہ چیزیں لکھ لیتے ہیں۔ آج کل الیکٹرانک کاپیوں پہ یہ سارا کچھ لکھ لیا جاتا ہے اور اس کے مطابق روزانہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا مصنوعی ذاکرہ ہے، یہ جو موبائل میں یا کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں یا کسی الیکٹرانک صفحے پر انسان اہم امور یادداشت کر لیتا ہے کہ یہ 1 2 3 4 یہ باتیں کرنے کی ہیں، یہ میں نے کروانی ہے، یہ میں نے خود کرنی ہے، اس سے بات کرنی ہے، اس سے رجوع کرنا ہے، اس سے رابطہ کرنا ہے، اس سے کوئی مذاکرہ کرنا ہے، اس سے کوئی چیز خریدنی ہے، اس کو کوئی چیز بیچنی ہے۔ یہ سارے امور ان منظم دفتروں میں باقاعدہ ایک صفحے پر، خواہ وہ کاغذ کا صفحہ ہو یا وہ الیکٹرانک صفحہ ہو، یہ یادداشت کر لی جاتی ہیں۔ جنہیں منظم زندگی ہے جن لوگوں کی، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جو لاہ و لاب ہے، جن سرگرمی کسی طرح دن گزارنا ہے، کسی طرح دن آگے جانا ہے۔ مثلا جو طلاب پڑھتے ہیں باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ، ایک ادارے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تو ان کا زندگی کا یہی ہوتا ہے نظام کہ میں نے یہ اس کلاس میں میں نے پڑھنا ہے، کلاس میری صبح اتنے بجے شروع ہوگی، اتنے بجے تک یہ مضمون، یہ پیریڈ ہے، یہ میرا استاد ہے، اور اس وقت میرا امتحان ہے، میں نے امتحان کی تیاری کرنی ہے، امتحان میں تیاری کر کے اچھی پوزیشن لینی ہے، پھر امتحان اچھے نمبروں میں پاس کر کے اگلی کلاس میں نے منتقل ہو جانا ہے، اور اس طرح ترتیب کے ساتھ، نظم کے ساتھ انسان یہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ طالب علم کا جو
تعلیمی نظام ہے، یہ کسی کاپی پہ نہیں لکھا ہوتا، لیکن اس کے ذہن میں اور اس کے خاندان کے ذہن میں یہ بات طے ہوتی ہے، اسی کو ذاکرہ کہتے ہیں۔ لیکن اسی بچے کے بہت سارے اور پہلو ہیں جن سے والدین بھی غفلت کرتے ہیں، خود بچہ بھی غفلت کا شکار ہوتا ہے، مثلا اس کی تربیت، اس کی اخلاقیات، اس کی شخصیت، اس کی بیماریاں، اس کے رجحانات، وہ جن آفات کا شکار ہو چکا ہے، اس کے غلط رابطے، اس کی صحبتیں، اس سے غفلت ہے، بچہ بھی غافل ہے، ماں باپ بھی غافل ہے۔ جن چیزوں کی طرف توجہ ہے، اس توجہ کو مد نظر رکھ کر ہم نے بچے کے لیے جو نظام الاوقات بنایا ہے، یہ ذاکرہ کا نتیجہ ہے۔ پس ذاکرہ انسانی آگاہی کا وہ حصہ ہے جو انسان کے ارادے کی تکمیل اور تشکیل کا باعث بنتا ہے، جن کی بنیاد پر انسان ارادہ کرتا ہے اور پھر اس ارادے کی بنیاد پر آگے عمل کرتا ہے اور پھر اس عمل کی بنیاد پر آگے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ جو ذہنی بنیاد ہے، یہ تصوری تصدیقی، اس کو ذاکرہ ذکر کہتے ہیں۔ قرآن کریم ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اذکرو، یادداشت میں لو، ابھی غافل ہو تم، یعنی اپنا ماضی، اپنی تاریخ یاد کرو۔ آپ کیوں یاد کریں ہم تاریخ؟ اس لیے کہ تاریخ میں، آپ کے ماضی میں، آپ کی موجودہ زندگی کی ہدایت کا سارا مواد آپ کی تاریخ میں موجود ہے، اور اس تاریخ سے آپ اپنے لیے وہ سب کچھ لے سکتے ہو جو آج آپ کی ضرورت ہے۔ یہی تاریخ کی طرف رجوع کا بنیادی مسئلہ، مقصد ہے اور ہدف ہے کہ انسان اپنی تاریخ کی طرف رجوع کرے۔ اپنی تاریخ سے مراد یعنی انسانی تاریخ کی طرف رجوع کرے۔ ممکن ہے مثلاً ایک قوم اپنی تاریخ کی طرف رجوع کرے تو تاریخ میں اس کے شکست، پسماندگی، ناتوانی، ضعف، کمزوری، محکومی، یہی چیزیں ملیں، تو اس سے بھی حکم ہے کہ تاریخ کی طرف رجوع کرو، یعنی وہ کون سے اسباب تھے جس نے تمہارے اجداد کو محکوم و مظلوم و مغلوب کر دیا تھا۔ تاریخ میں رجوع کرو تاکہ وہ اسباب دوبارہ گردش میں آ کر، فعال ہو کر تمہیں بھی اس حالت میں نہ پہنچا دیں جس حالت میں تمہارے گزشتگان گزرے ہیں۔ مثلاً یہ بات آج مختلف طبقات کے اندر باقاعدہ توجہ کے ساتھ کی جاتی ہے یہ بات۔ مثلاً بہت سارے لوگ جو اس وقت بہت مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، اور ساری دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں، یہ کبھی کبھار جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، مناسبت ہو یا بلا مناسبت، اپنا ماضی یاد دلاتے ہیں کہ ہم فقیر لوگ تھے، ہمارے پاس گھر نہیں تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم پیٹ بھی پورا نہیں بھرتا تھا، ہم مثلاً ایک خاندان تھا، ماں باپ تھے، بہت سارے بہن بھائی تھے ہم، اور ہمارے ماں باپ محنت مشقت کرتے تھے، لیکن ہماری بھوک بھی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ پیچھے یاد کرتے ہیں، ہمیشہ یاد کرتے ہیں اس کو، اور پھر وہاں سے البتہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ہم نے آج جو ہمارے پاس ہے یہ ہم نے ماں باپ سے وراثت میں نہیں لیا، بلکہ یہ ہماری اپنی محنت، مشقت اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ اصل وہ یہ ماضی اپنا اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک کمزور معیشت سے آئے ہیں اور آج ہم اپنی محنت کے بل بوتے پر اتنی اچھی حالت میں ہیں۔ وہ اس مقصد کے لیے یہ ماضی کوریدتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ وہ جو گزشتہ فقر کا زمانہ تھا اور آج تمول کا زمانہ ہے، مالداری کا زمانہ ہے، اس ماضی کو کوریدنے میں ایک یہ بھی پہلو موجود ہے کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ وہی تمہارے آبا و اجداد وہ انتہائی فقیر تھے اور آپ اس وقت آپ انتہائی مالدار بن گئے ہو۔ تو وہ عوامل مد نظر رکھو کہ کہیں پھر گردش ایسی نہ آ جائے کہ وہی حالت تکرار ہو جائے تمہاری۔ آج تمول ہے تمہارا، لیکن اگر وہ عوامل جس نے ان کو فقیر رکھا ہوا تھا وہ آج دوبارہ تکرار ہو جائیں تو تم بھی فقیر ہو سکتے ہو، جیسا کہ ہوتا ہے۔ مثلاً مثال اس کی یوں لیتے ہیں کہ ہم ایک دو نسلیں پہلے فقر و فاقہ تھا، پھر بیچ میں دو تین نسلیں ایسی آئیں جنہوں نے محنت کی، مشقت کی،
اور اپنے خاندان کو مالی لحاظ سے بہت اوج پہ پہنچایا۔ اور پھر ان 2 نسلوں کے بعد اگلی 1-2 نسلیں آئیں جن میں پھر نالائق لوگ پیدا ہوئے، اور ان کا جمع پونجی سارا لٹا کے دوبارہ اس پہلی 2 نسلوں سے پہلے والی فقر و فاقہ سے بھی بدتر حالت میں مقروض بھی ہو گئے، مفرور بھی ہو گئے، مجرم بھی بن گئے، چھپتے پھرتے ہیں، کچھ اور چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ تکرار ہوتی ہے، یہ تاریخ گردش ہوتی ہے، یعنی کچھ عوامل ایک طبقے کو ایک حالت سے دوچار کرتے ہیں، سماجی عوامل اور انسانی۔ دوسرا طبقہ آتا ہے، ان عوامل سے نجات پاتا ہے، جان چھڑاتا ہے۔ جیسے پہلے لوگ تھے، سست تھے، لا علم تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، رسوماتی تھے، روایتی طور طریقوں پر چلتے تھے، خرافات کے قائل تھے، ان ساری چیزوں نے ان کو پسماندہ رکھا ہوا تھا۔ بعد میں جو آئے انہوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ کی کہ ہمیں اس جہالت میں زندگی نہیں گزارنی، ہمیں اس پسماندگی میں نہیں رہنا۔ وہ عوامل جس کی وجہ سے وہ فقر و فاقہ کا شکار تھے، انہوں نے ان عوامل کو ترک کر دیا اور ارتقاء کے عوامل کو اپنایا اور ترقی کر لی۔ تیسری نسل نے آ کر اب اس کے پیچھے ماضی 2 قسم کا ہے۔ ایک وہ ماضی ہے جس میں فقر و فاقہ اور افلاس کے عوامل اختیار کر کے زندگی گزارنا اور مفلس ہو کر رہنا، اور ایک ہے کہ نہ، افلاس کے عوامل کو ختم کر کے تمول اور بہتر معیشت کے عوامل کو اپنا کر ایک اچھی رفاہی زندگی گزارنا۔ یہ جو تیسری نسل ہے، اس کا ماضی 2 طرح کا ہے، یعنی اس کے سامنے 2 قسم کے ماضی ہیں، ایک اوج و عروج اور ایک زوال و پستی و فقر و فاقہ۔ اس کو ہم ایک شخص کی زندگی میں بھی لحاظ کر سکتے ہیں۔ دوسرا موضوع لے لیں ہم، مثلاً ہم صحت و تندرستی کے لحاظ سے دیکھیں، یا خاندانی زندگی خاندانی روابط کے لحاظ سے دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اپنے خاندان میں اس کے بہن بھائی ہیں، ان بہن بھائیوں میں پیار و محبت تھا، اور یہ ایک دوسرے پہ جیتے مرتے تھے، ان کا ایک دوسرے کے لیے ایثار تھا، فداکاری تھی، ہمدردی تھی، غمگساری تھی ایک دوسرے کی نسبت۔ بہت ہی اعلیٰ اخلاقی تعلقات تھے ان بہن بھائیوں کے اندر۔ پھر یہی بہن بھائی آگے بڑھے اور ان کی شادیاں ہو گئیں، ان کی بیویاں آ گئیں مردوں کی، اور جو خواتین تھیں ان کے شوہر آ گئے۔ اپنا خاندان تشکیل دینے کے بعد ان کے روابط میں کمی آنا شروع ہوئی، ایک دوسرے سے دور ہوئے، ایک دوسرے کو فراموش کیا، ایک دوسرے کو ترک کیا، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا کی، ایک دوسرے سے حسد شروع ہوا، اور کرتے کرتے بالکل ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے۔ اب ان کا یہ تاریخ ہے، یہ مختصر سی تاریخ ہے کہ یہی خاندان، یہی بہن بھائی ایک زمانے میں شیر و شکر تھے، ایک زمانے میں یہ بہت ہی محبت کے رشتے میں جڑے ہوئے تھے، اور ایک زمانے میں نفرت و کدورتیں ان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ اب ایک تیسرا وقت آتا ہے، ایک آدمی ان کو بٹھا کر یہ دونوں زمانے یاد دلاتا ہے کہ آج تم نفرت و کدورت و کینہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، بھائی بہن ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے۔ یاد کرو، ایک وہ بھی زمانہ تھا تمہارا جب تم ایک دوسرے پہ مرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار رہے تھے، رہ نہیں سکتے تھے، ایثارگری کرتے تھے۔ تم اپنے حصے کا کھانا دوسرے بہن بھائی کو دے دیتے تھے، اپنے حصے کا آرام اس کو دے دیتے تھے، اور اس کی سختی اور اس کی مشقت خود لے لیتے تھے۔ یاد کرو وہ زمانہ، کہ ایک وہ زمانہ تھا جب تمہارے اندر محبت تھی، الفت تھی۔ آج ایک یہ زمانہ ہے تم ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے۔ خوب یہ تاریخ ہے گزشتہ، ان کو کیوں یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ عوامل جنہوں نے آپ کو محبت کے رشتے میں جوڑا ہوا تھا، یوں نہیں کہ وہ آج نہیں ہے، وہ ختم ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، دفن ہو گئے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اور وہ عوامل جنہوں نے تمہیں دور کیا ہے، وہ کوئی تمہاری قسمت و تقدیر کا حصہ نہیں ہے، انہیں تم اپنے سے دور کر کے دوبارہ پہلے جیسی محبت میں آ سکتے ہو، وہ رشتے قائم کر سکتے ہو۔ اسی طرح ایک فرد واحد، اس مثال کو ہم تبدیل کر کے پھر اس کی تاریخ میں اس کی یاد دہانی کریں، تذکر دیں اس کو۔ مثلا ایک انسان ہے، پہلے
ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا آدمی، کاروباری آدمی، روزگار کا آدمی، یہ کسی مشکل کا شکار ہوا، گھریلو ناچاکی کا شکار ہوا، خاندان میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کوئی الجھن پیش آئی، عموماً ایسے ہوتا ہے، ناراض ہو کے گھر سے نکلا، صحت مند تھا، تندرست تھا، کھلاڑی تھا اور صحت مند توانا پہلوان تھا، اور پھر نشے میں لگ گیا اور نشے نے اس کو بالکل ناکارہ بنا دیا۔ اب اس عالم میں کوئی آدمی آ کر اس کو بتاتا ہے کہ نشئی، یاد کرو تم، تصویریں اس کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ تیری تصویریں ہیں، تو اتنا کڑیل گبرو جوان تھا، تو پہلوان تھا، کھلاڑی تھا، صحت مند تھا، تندرست تھا، تمہاری اتنی صحت توانائی تھی، لوگ دیکھ کے رشک کرتے تھے تجھ پر، یہ نشے نے تمہارا کیا کر دیا۔ تو یوں نہیں کہ یہ نشہ تیری تقدیر بن گیا ہے، تو دوبارہ اسی صحت و سلامتی میں واپس آ سکتا ہے، چونکہ وہ عوامل جنہوں نے اس وقت میں اتنا صحت مند تندرست جوان بنایا تھا وہ ابھی بھی موجود ہیں، وہ ساری چیزیں۔ اگر اس نشے کو چھوڑ کے، اس سے نکل کے تو دوبارہ اس صحت کے نظام میں آ جا، تو آج پھر تو دوبارہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ اور چہ بسا لوگ قبول کرتے ہیں، یعنی کئی نشئی ایسے ہیں جب انہیں ماضی یاد دلایا جائے تو ہوش میں آ جاتے ہیں، اور یہ فطرت ہے انسان کی کہ کتنے ایسے کینے میں مبتلا خاندان ہیں جنہیں اپنا محبت کا زمانہ یاد دلایا جائے تو یہ دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ جیسے خود قرآن نے اس کی مثال دی ہے، حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی مثال دی ہے کہ یہ اوج حسد میں اور کینے میں ان کو ماضی جب یاد دلایا گیا تو یہ سب بھول گئے، جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوا وہ بھی، اور جس نے کی وہ سارے بھول کے دوبارہ بھائی بھائی بن گئے یہ، اور وہ ساری بدمزگی ان کے درمیان سے ختم ہو گئی۔ بس یہ ایک تاریخ یاد دلانا، تاریخ کا درخشان دور یاد دلانا اس نسل کو جو پسماندہ ہو چکی ہے، پسپا ہو چکی ہے، جو اپنا ماضی کا وقار کھو چکی ہے، اس کو وہ باوقار ماضی یاد دلانا اس کے اندر ایک محرک انگیزہ پیدا کرتی ہے یہ چیز، اور اسے خصوصاً جب اعتبار آ جائے کہ پہلے سے زیادہ میرے لیے آج رشد و تکامل کے وسائل آج پہلے سے بہتر ہیں۔ مثلاً بنی اسرائیل تھے اور ان کے انبیاء، جن کے نتیجے میں ان کو، جیسے حضرت سلیمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اوج اقتدار بنی اسرائیل کا ملا۔ خوب، اگر حضرت داؤد و حضرت سلیمان اللہ کی طرف سے مؤید و منصور تھے تو انہیں یہ اقتدار ملا تاریخی، تو اب جو شخصیت ان کو میسر آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو بہت بلند مرتبہ و اعلیٰ ہے حضرت داؤد و حضرت سلیمان کی نسبت۔ اگر داؤد و سلیمان کو اللہ کی طرف سے تائید ملتی ہے، نصرت، اور وہ اس اوج پہ پہنچتے ہیں، تو یہ نبی تو اس سے زیادہ طاقت و صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ نصرت و تائید شامل ہے۔ اسی طرح آپ کو کتاب ملی، تورات و انجیل، اس کتاب نے تمہیں ہدایت دی، آنکھیں کھولیں، تمہاری اخلاقی حالت بہتر کی، تمہاری سیاسی سماجی حالت بہتر کی، تمہیں پستی ذلت کے رسوائی کی زندگی سے نکال کے ایک باعزت زندگی دی۔ تو آج تو قرآن آیا ہے، تورات و انجیل سے بارہا درجے بالاتر اور بہتر ہدایت کا نظام آیا ہے۔ اس لیے ماضی کا وقار و ماضی کی عظمت و ماضی میں ترقی کے اسباب کی طرف توجہ دلانا، یہ ہر قوم کے اندر ایک محرک پیدا کرتی ہے، انگیزہ پیدا کرتی ہے، ایک طرح کی بعثت ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن نے جس طرح فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے تاکہ انبیاء امتوں کو مبعوث کریں، درخشان ماضی یاد دلانا اس مغلوب قوم کو بعثت ہے، دوبارہ اس کو احیا کرنا اور اسے زندہ کرنا ہے۔ اور یہ تاریخ کے اس قانون کی بنیاد پر ہے کہ تاریخ کا ایک اپنا ضابطہ ہے، اور تاریخ اپنے قانون کے قوانین رکھتی ہے مسلم، اور ان قوانین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ تاریخ کے قوانین جو بھی اپنائے اسی نتیجے سے دوچار ہوگا جو سابقین کو نتیجہ ملا ہے۔
یعنی سابقین نے اگر ان عوامل اور راہوں پر چل کر ترقی پائی ہے تو آج بھی یقیناً ترقی ہے اس راہ پر، اور گزشتگان نے اگر اس راہ پر چل کر ذلت و رسوائی دیکھی ہے تو ذلت و رسوائی ہی ہوگی۔ خوب یہ موجودہ نسل کے لیے بہت اہم ہے۔ مثلا ہم اپنی قوم کو دیکھیں کہ ہماری پاکستان کی تشکیل کو 76 سال ہونے والے ہیں، 75 سال گزر چکے ہیں۔ ان 75 سالوں میں جو تاریخ بن چکی ہے، اس تاریخ نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے؟ اس تاریخ نے ہمیں یعنی ہم قومی سفر جو کیا ہے، جو ہم نے سیاست کی ہے، جو ہم نے تجارت کی ہے، جو ہم نے معیشت و تعلیم اور ہر پہلو، ہمارا جو سماجی سفر تھا، کاروان تھا، وہ جن راہوں پر چلا ہے، جن ضوابط کے ساتھ چلا ہے اور یہاں پہنچائے ہیں، اگر ہم انہی 75 سالہ سابقہ عوامل کو تکرار کرتے جائیں تو اس سے ہمیں ترقی نہیں ملے گی۔ یہی جیسے جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، اس وقت معیشت میں پسماندگی، سماج میں ابتری، سیاست میں ناپائیداری، مذہب میں فرقہ واریت اور سماج میں اخلاقی قدروں کی کمی اور ہر پہلو سے ایک زوال نظر آتا ہے۔ یہ 75 سالہ سفر ہے، یہ زوال کچھ عوامل کا نتیجہ ہے۔ وہ عوامل آج بھی اس نسل نے گلے لگائے ہوئے ہیں، دوبارہ ان کو تکرار کرتے ہیں، پھر اسی سیاست کو، اسی سماجیت کو، اسی مراحل کو تکرار کرتے ہیں، اس امید پر کہ اس دفعہ شاید زوال کے عوامل میں سے ترقی نکل آئے۔ خوب یہ حماقت ہے، یہ زوال کے عوامل میں سے کبھی ترقی نہیں نکلتی۔ اس لیے تاریخ کو دیکھو، جیسے مسلمانوں کی ایک گزشتہ بہت درخشان تاریخ ہے، اس تاریخ کے کچھ عوامل ہیں، اس حالت کے، اس عروج و غلبے کے عوامل ہیں۔ ان عوامل کو آج کی اس پسماندہ، منتشر اور مغلوب نسل کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے اندر محرک پیدا ہوتا ہے کہ یہ عوامل دوبارہ بروئے کار لا کر یہ اس اوج پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور چونکہ تاریخ جب نئی نسل انہی عوامل کو اپناتی ہے تو تاریخ تکامل کی حالت میں ہے، نہ کہ ہو بہو وہی نتیجہ نکلے گا جو گزشتہ نسل کے ہاں نکلے تھا ان عوامل کا، بلکہ اس سے بہتر نتیجہ نکلے گا، چونکہ آج ان عوامل میں کچھ اور عوامل ارتقاء تاریخ کے نتیجے میں شامل ہو چکے ہیں جو ان کے پاس نہیں تھے۔ مثلاً ہم اگر سماجی طور پر آج کی ہماری قوم، نسل ان عوامل کو دہرائے جو پہلے تھے، ماضی میں تھے، جیسے ماضی میں جو عوامل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت تشکیل دی، اس کے اندر جو عوامل رسول اللہ نے ایجاد کیے، وحدت ان کے اندر تھی، اخلاص تھا، ابدیت تھی اور اخلاقی پرورش تھی، ان کی تہذیب، تزکیہ تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ آج اگر وہ ساری چیزیں یہ موجودہ نسل دوبارہ پیدا کرے تو نتیجہ کیا رسول اللہ کے زمانے والا نکلے گا؟ نہ بہت بہتر نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ اخلاقیات تھیں، ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ صنعت نہیں تھی، یہ وسائل نہیں تھے، یہ مواصلات نہیں تھا، یہ روابط نہیں تھے، یہ علمی ترقی نہیں تھی، یہ گہرائی نہیں تھی۔ لہٰذا آج وہی اصول اس ترقی کے ساتھ جب ملیں گے تو نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو اس وقت تھا، نتیجہ بہت اعلیٰ نکلے گا اس سے، چونکہ تاریخ نے ارتقا کیا، تاریخ کے تغیر نے، تکامل کے اس حرکت تکاملی نے انسانی معاشرت کو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت اوج پہ پہنچا دیا ہے۔ لہٰذا وہی عوامل سماجی، یعنی ٹیکنالوجی تو سماجی عنصر نہیں ہے، ٹیکنالوجی تو الگ سماج سے ہٹ کر کسی دوسرے موضوع کا حصہ ہے، لیکن سماج کے استعمال میں آتا ہے۔ اس پہلو، اس کا ایک سماجی پہلو ہے، جس طرح کہ ہم ٹیکنالوجی نے جو ابلاغیات کے منابع بنا کے انسان کو ذرائع دیے ہیں، ذرائع ابلاغ، وہ سماجی ذرائع ابلاغ کہلاتے ہیں، تو سماج کی خدمت میں ہیں۔ یہ سماج ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے بہت اعلیٰ بن سکتا ہے اس سماج کی نسبت جن کے پاس پڑوسی کو بات بتانے کے لیے بھی
مشکلات پیش آتی تھیں کہ مثلا ایک بات ہم اپنے پڑوسی کو بتانا چاہتے ہیں، اس صبح ہونے کا انتظار کریں، پڑوسی بھی جاگ جائے، ہم بھی جاگ جائیں، پھر اس کے بعد اس پڑوسی کے گھر جانے کے لیے کوئی اہتمام کریں، اجازت لیں، یا وہ اگر سفر پہ گیا ہوا ہے اس کے واپسی کا انتظار کریں، پھر ہم ایک بات ہفتے لگ جاتے تھے پڑوسی کو بات بتاتے ہوئے۔ آج دنیا کے اس کونے پر ایک قطب سے دوسری قطب تک ثانیے سے بھی کم وقت میں ہم اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ تو سماج روابط سے بنتا ہے، اور روابط میں یہ جو تکامل ہوا ہے یہ ایک اعلیٰ نتیجے کے لیے ہے، یہ محرک اس وقت نہیں تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی ہوتی اور یہ قرآن اگر ان سوشل میڈیا کے ذریعے، ابلاغ عامہ کے ذرائع کے ذریعے سے رسول اللہ اگر اس کو پھیلاتے تو ظاہر نتیجہ وہ نہیں ہونا تھا جو اس وقت ہوا ان ذرائع کے ساتھ، نتیجہ آج کی شکل میں نکلتا جو آج کے ذرائع اور آج کے وسائل موجود ہیں۔ پس ایک طرف سے تاریخ نے تکامل کیا ہے، اسباب متکامل تر ہو گئے ہیں، وسائل متکامل تر ہو گئے ہیں، نظام متکامل تر ہو گیا ہے، لیکن سماج کے جو اصول ہیں وہ چونکہ انسانی ارادے اور اختیار سے مربوط ہیں، سماجی اخلاقیات، سماجی رویے، سماجی مسائل، ان میں بھی اگر وہ ماضی والے عوامل جو اوج کا باعث تھے اگر وہ تکرار ہوں تو ان دوسرے عوامل یعنی طبعی عوامل اور فنی عوامل اور علمی عوامل جو متکامل تر ہو کے ایک معجزاتی حد تک جا پہنچے ہیں، یہ اگر موجودہ سماج اپنے اندر تبدیلی لے آئے، ان وسائل کو بروئے کار لا کر وہ بہت اوج پر پہنچ سکتا ہے۔ مثلا جیسے قرآن کریم نے حضرت سلیمان کی حکومت ذکر کی ہے، جن کے سامنے مسخر تھے، ہوائیں مسخر تھی اور بہت ساری مخلوقات جنات مسخر تھے ان کے سامنے۔ خب آج جو کچھ انسان نے مسخر کر لیا ہے یہ حضرت سلیمان کے لیے مسخر نہیں تھی، یہ چیزیں، یہ الیکٹران ان کے لیے مسخر نہیں تھے، ایٹم ان کے لیے مسخر نہیں تھا، نیوٹران ان کے لیے مسخر نہیں تھے، انرجی ان کے لیے مسخر نہیں تھی، فضائیں ان کے لیے مسخر نہیں تھیں، آج کے انسان نے مسخر کر لی ہیں، تسخیر کر لی ہیں یہ۔ لہٰذا آج اگر سلیمانی اصول جو حضرت سلیمان کے ہاں تھے اگر وہ آ جائیں، سماجی اصول، اخلاقی اصول، دینی اصول، اگر وہ سارے اعتقادی اصول سلیمانی ہوں آج، اور ادھر سے تسخیر کا یہ عالم ہو، جو اقتدار وجود میں آئے گا وہ حضرت سلیمان کی حکومت سے کہیں زیادہ برتر اور کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگا، چونکہ جو تسخیر ہے کائنات کی وہ آج عمومی شکل میں، پہلے حضرت سلیمان میں منحصر تھی، فقط حکمران کے سامنے یہ سب کچھ مسخر تھا، آج ہر فرد کے سامنے یہ ساری چیزیں مسخر ہو رہی ہیں۔ مثلا حضرت سلیمان کے زمانے میں ایک عفریت یا ایک فرد جس میں علم الکتاب تھا وہ تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہے، لیکن باقی ساری فوج یہ کام نہیں کر سکتی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ انسان راکٹوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے کیا کیا منتقل کر رہا ہے، کشتیوں کے ذریعے، اور فضا تک اور قرات دیگر کو تسخیر کر چکا ہے انسان۔ یہ اگر اس سماجی اصولوں کی بنیاد پر ہوں جو قرآن ذکر کر رہا ہے، جو بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، یعنی جن کا یہ ذکر ہے کہ نعمتیں یاد کرو، وفا عہد کرو، اور ما انزل اللہ کو بروئے کار لاؤ، اور آیات خدا کو مت بیچو، تلبیس حق بالباطل نہ کرو، حق کتمان نہ کرو، اقامت الصلاۃ کرو، ایتاء الزکوٰۃ کرو، اور رکوع راکعین کے ساتھ کرو، دوسروں کو امر کرتے ہو تو خود کو فراموش مت کرو، صبر و صلات سے استعانت کرو۔ یہ اصول معاشرت ہیں، یہ اصول معاشرت کے یا سماجی اصول لیں، اور دوسری طرف سے یہ تکامل جو تاریخی قانون کے مطابق ہوا ہے، یہ اگر آپس میں آج کی نسل اپنائے ان اصولوں کو، تو جو تسخیر کا منظر ہے یا اقتدار جو اللہ کی طرف سے جس کا وعدہ تھا کہ ہم انسانوں کو اقتدار دیں گے، وہ زیادہ بڑھ کر ہوگا، پوری کائنات انسان تسخیر کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ایک نسل کو اسی کا ماضی یاد دلایا جا رہا ہے، اور وہ ماضی خصوصاً اس نکتے کے ساتھ کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، عالمین پر برتری، عالمین سے مراد
تمام انسانی بستیاں، تمام سماج، تمام معاشرے جو گزرے ہیں پہلے بنی اسرائیل سے پہلے یا اس وقت موجود تھے، یہ سب عالمین ہیں، انسانی آبادیاں، انسانی ممالک، انسانی نظام، ان سب پر اللہ نے بنی اسرائیل کو برتری دے دی۔ ایسا نظام کہیں بھی نہیں تھا جیسا بنی اسرائیل کے زمانے میں ہوا۔ وہ اللہ ابھی بھی ہے، وہ نظام ابھی بھی ہے، وہ عوامل ابھی بھی ہیں، وہ ارادہ اللہ کا ابھی بھی ہے، اور وہ حکم اللہ کا ابھی بھی ہے۔ اگر آج بھی وہی چیز تکرار کی جائے تو فضیلت عالمین پر مل سکتی ہے۔ آج عالمین پر فضیلت کے لیے یہ گویا ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں بھی یہی شامل ہے کہ آپ کو عالمین پر برتری حاصل کرنی ہے، اس کے لیے اللہ نے آپ کو ضروری ہدایت نامہ دے دیا ہے، اور وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کے ذریعے عالمین پر آپ نے برتری حاصل کرنی ہے۔ اب یہ سوال اپنی جگہ یہاں قرآن اٹھاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس رسول پر ایمان لے آؤ، ان کی تعلیمات کو مان لو، ان کا قرآن قبول کر لو، تو آپ کو عالمین پر برتری مل جائے گی۔ خب سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس، بنی اسرائیل نے تو نہیں مانا رسول اللہ کا پیغام اور دعوت و نبوت، قرآن کو نہیں مانا، لیکن مسلمانوں نے تو مانا ہوا ہے۔ آج یہ 58 ملک مسلمان، اتنی بڑی آبادی، 2 ارب، انہوں نے تو قرآن بھی مانا ہوا ہے، رسول اللہ کی رسالت و نبوت بھی مانی ہوئی ہے، تو عالمین پر برتری کیوں نہیں ہے ان کو حاصل؟ اگر بنی اسرائیل یہ پوچھ بیٹھیں، آج پوچھیں کہ ٹھیک ہے ہم دعوت قرآن قبول کرتے ہیں، دعوت رسول اللہ کو قبول کرتے ہیں، نبوت کو قبول کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پھر عالمین پر برتری مل جائے، لیکن اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن لوگ ہم نے تو قبول نہیں کیا، آپ نے قبول کیا، آپ کیوں آج عالمین کے سامنے ذلیل و رسوا ہو؟ آپ کو کیوں برتری حاصل نہیں ہے؟ خب یہاں پر قرآن سوال اٹھاتا ہے کہ یہ عالمین پر برتری یہ ضروری ہے، یہ عالمین پر برتری کے اسباب اللہ نے تمہیں فراہم کیے ہیں۔ جو ابھی بنی اسرائیل کو ایک ایک کر کے نعمت گنوائی جائے گی، وہ ساری یہاں پر مسلمانوں کے شامل حال ہے۔ تو یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ عالمین پر برتری کیوں نہیں ہے حاصل مسلمانوں کو؟ اور اگر نہیں ہے برتری، تو جس طرح بنی اسرائیل قابل سرزنش و توبیخ ہیں، مسلمان بھی اسی طرح قابل سرزنش و توبیخ ہیں۔ کیوں کہ اسباب فضیلت بر عالمین ان کو دے دیے گئے ہیں، لیکن یہ عالمین کے محتاج ہیں، عالمین کے سامنے مغلوب ہیں، عالمین کے سامنے تسلیم ہیں، محکوم و غلام ہیں عالمین کے۔ بس یہ وہ حالت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پیش کی ہے، بیان کی ہے۔ اللہ کی ہدایت یا قرآن اور رسول اللہ کی اتباع کا نتیجہ فضیلت علی العالمین ہے، افضلیت علی العالمین ہے۔ یہ افضلیت مسلمانوں کے لیے ایک ہدف ہے، اس کو حاصل کرنا ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر یہ عالمین پر برتر نہیں ہے آج، مادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، چونکہ عالمین پر برتری قرآن جس پہلو سے ذکر کر رہا ہے وہ یوں نہیں کہ اخلاقیات میں اور عقیدے میں اور ایمان میں اور عشق رسول میں آپ برتر ہو ان پر، نہ، وہ برتری مادی برتری ہے، حکومتی اور سیاسی برتری ہے، اقتدار کی برتری ہے۔ یہ برتری آج آپ کو حاصل ہونی چاہیے ان اصولوں پر جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے جو بنی اسرائیل کو توبیخ و سرزنش و مذمت ان کا حق بنتا ہے، وہی مسلمانوں کا بھی حق بنتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ جتنی توبیخیں، سرزنشیں بنی اسرائیل کو ہو رہی ہیں، یہ ساری مسلمانوں کے شامل حال بھی ہو جائیں گی۔ باقی بات نہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ